بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک۔ معزز حاضرین، میں اور آپ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کی رضا کے لیے بسر کی، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، بھائیوں کو، بیٹوں کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے ان کی طبیعت میں جو سب سے خاص چیز دیکھی ہے، جب بھی ملاقات ہوئی تو ان کی طبیعت میں دل بری بڑی تھی، جارحانہ ملتے تھے، اور اقبال شاید ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیل۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اور ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے، وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ ہمارے گجرانوالہ کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، وہاں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ خود تو چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز جانتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس آپ کے والد گرامی کی تصویر ہے۔ وہ تصویر بنواتے نہیں تھی، کسی نے چوری کھینچ لی تھی، تو آپ فرماتے اب کے بار جب آؤ نا تو وہ تصویر ساتھ لے کے آنا۔ ایک ہفتے بعد ملاقات ہوئی، وہ تصویر لے آیا اور حکیم صاحب کو پیش کی۔ حکیم صاحب کافی دیر تصویر کو دیکھتے رہے، اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ بولا جس نے پورے مجمع کو تڑپا دیا۔ حکیم صاحب کہتے ہورے لوکی مر کیوں جاندے نے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیں چند باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا، اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے، دھیان سے سنیے گا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں، کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہو گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے، اور ہم مرنے تک دھوکے میں رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، اب کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ بھائی 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔
ہماری زندگیاں حادثات سے بڑی بڑی ہیں، اور بعض حادثے تو ایسے ہوتے ہیں جو تڑپا دینے والے ہوتے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے بھائی، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے، اور یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی لوگ مثالیں دیتے تھے نا، ملک وال کے یہ 2 دوست بڑے گوڑے اور پکے یار ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے، دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ کر لے تو چین نہیں آتا۔ یقین جانیے گا وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ میرے بھائی، بنا من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ جب عمل حساب اپنا اپنا ہے تو پھر عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے بھائی، کوئی خبر نہیں کب سانسیں ٹوٹ جائیں اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا۔ یہ حدیث میں بعد میں عرض کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ، زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ آقا، فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں، میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو، اور یہ جو فجر سے ظہر کا دورانیہ ہے کتنا، 8-9 گھنٹے؟ صحابی نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے ہیں لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی ہمارے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، سیانے ہوں گے، ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے، تہجد کی سسکیاں ہوں گی، مسجد کی صفائی ستھرائی اپنے کندھوں پہ ہوگی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے یار سمیت میرے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سانس کو مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا اور مرضی سے نیچے بھی لے کے جاؤں گا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی، جو سانس نیچے گیا اوپر آئے کہ نہ آئے، اوپر والا سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ اور ہم نے منصوبہ بندی بنائی ہے 1.5 اشرے کی، 15 سال جینے کی، کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر تک جینے کی بات کی تو حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی 1 رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ، میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے، ہمیں خبر ہی نہیں بھائی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں، آیا کہ پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے میرے بچوں یہ تمہیں تعلیم کے لیے سمجھانے کے لیے کیا، اور پھر اپنی طرف اشارہ دیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتا ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھا اور انہیں آخرت کے معاملے میں ہم نے فکر مند پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، آپ نے ملازم رکھا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار، ماہانہ تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ وہ رات کو آ کے پاؤں دباتا ہے؟ نہیں بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں تو نے آنا ہے
اور عمر کے دروازے کو دستک دے کے کہنا ہے عمر موت کو نہیں بولنا. وہ آتا کنڈا کھڑکاتا پیغام دیتا چلا جاتا. زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے. الاختصار ایک دفعہ وہ آیا جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا آج کے بعد نہیں آنا. اس نے کہا حضرت معذرت سے میرے آنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا موت کا کھٹکا تو نہیں گیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے. تو کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں. آپ فرماتے بے لیا ان تو کی موت یاد کروانی ہے. یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا. اور یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا بھائی، یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. بھائی جان قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے. سائل کا دوسرا سوال، 4 تھے، دوسرا سوال سنیے گا. اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے. سائل نے تیسرا سوال کیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر ہے کہ جو معذرت کرے گا اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیا جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں دوست عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا. گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور زبان سے وہ اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور مٹکے بھر بھر کے پی. یہ تو فخر سے کہا جاتا ہے نا. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے. آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، لیکن بندہ معذرت کر لے تو اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے شرابی کو گندی نالی میں دیکھا، منہ دھویا اور اتنا کان میں کہہ کے گزر گیا. وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. یہ بجلی تھی بھائی جو دل پہ گری. آپ فرماتے یہ کہہ کر کے میں گزر گیا. اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں گیا. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوں اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو ہاتھ سے آواز آتی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. جو معذرت کر لے گا اللہ معاف فرما دے گا. علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے. آپ فرماتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک. بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو. اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ اور بھائی بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سی آواز آتی ہے جا بوڑھے میں نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی. آج ساوی نے کھلے راوی نے. اور بھائی آج معذرت کر لیں گے تو وہ معاف کر دے گا. اور اگر آج معذرت نہ کی زندگی شترے میں مہار کی طرح گزاری منمانی کی چونک چباروں کے راہی رہے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. بھائی جان اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے. اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی. وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. سائل کا آخری سوال سنیے گا جی، میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے فرمایا وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں بھائی. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ کام جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت جہنم میں یہ کیفیت نہیں جو قبر پہ ہے. تو آپ فرماتے پہلی منزل ہی قبر ہے. اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں. قبر کو جنت کا باغ کہا گیا، اس کو جہنم کا گڑھا بھی کہا گیا. القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے بھائی. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے
اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں بھائی، جہنم کا گڑھا بنے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، پہلے نے کمر توڑ دی۔ دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا اور پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، وہ غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پھر قبر تک چھوڑ کے آتے، اور واپس آئے اور آتے ہی بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے صدقہ کیے، والد کی چارپائی صدقہ کی۔ کیوں؟ اب بچوں کو ڈر لگنے لگا، والد کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے۔ باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی کو گھر سے نکالنے والوں، لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ ہی چھوڑ کے گیا تھا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، معذرت سے تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، قبول کیجئے گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کی سیلی ذرا قبول کیجئے گا۔ ہم بعض کا دوستوں میں بیٹھے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ اتنا چھڑ کے جاؤں گے کہ اولاد یاد کرے گی، کٹیرا سوا یاد کر دیے۔ ہاں جو لوگ چھوڑ کے گئے اس پہ تو سانپ پڑے تو یاد کہاں کریں گی؟ یہ تو ایک ہفتہ نہیں سنبھالتے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو اللہ بل پردہ دے دے، جب بولو براس چارپائی پہ یہ بوڑھے کرتے ہیں، اور ہم ساری زندگی دھوکے میں رہے۔ ایک تو یہ کہا کہ اینا چھڑ کے جانا کہ اینا کمایا کہ 7 پیڑیاں کھانتے ختم نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات ہم ساری زندگی غلط کرتے رہے کہ اولاد یاد کرے گی۔ یہ اولاد یاد کوئی نہیں کرتی بھائی، یہ ہمیں سنبھالتے بھی نہیں۔ کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ میرے نبی فرماتے اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل اور آڑے وقت میں میری مدد کیا کرو گے؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں۔ اس نے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی یار، آیا رکھا۔ اس نے کہا میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ بھائی جان دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے، مشکل میں دھم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائے۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم فرماتے اور نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے۔ باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس آواز کام ہی رکھے نا پیارے بھائی، لوگوں کو سنانا ہے۔ کیا بچوں کو میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے؟ اگر میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، اجر میرے پڑھنے سے بھی ہے، لیکن بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گا تو ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی۔ لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھائے، اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ جانا چاہیے بھائی، مسنون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم رسالے ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے۔ سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے۔ سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب سال میں ایک بار۔ میرا سوال ہے کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی ہیں دوست، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے؟ کیا بارش نہیں برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے؟ سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہے،
माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं, बिस्यार कोशिश के बावजूद जब नहीं ना मिलती तो फिर मोहल्लेदारों से कहते चचा यहाँ वालिद की कब्र थी और पुत्र हवाओं की दोष पे उड़ गई, माँ की कब्र थी बारिश का पानी बहा के ले गया। मियां साहब फरमाते जांदी वारी डरावना बनया ते हथ ना लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाई कित्थे री तेरे कर दे। ये तो कब्रों के निशानों को भूल जाते हैं। फरमाया तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया दौलत, मेरे नबी फरमाते जो चंद कदम साथ चले वो उसके मिलने वाले थे, अज़्ज़ा व क़रीबा थे। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ चला गया था, फरमाया वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ अपनी कब्र में ले गया था। इज्जत अफजाई का मायार दोस्त अच्छे अमाल है। अमाल में गफलत हुई तो हमें रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हाजी साहब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए।